جنگ صفین کے موقع پہ یا جنگ صفین کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہادت حضرت امام حسین کو کھلم کھلا اور واضح طور پہ بیان فرمایا، بلکہ جگہ کا تعین کیا گیا اور وقت اور موقع بتا دیا گیا، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ تو شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ فرق یہی تھا کہ وہ یزید ظالم جابر انسان تھا، شرابی تھا، بدکار تھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ تھے، متقی و پرہیزگار تھے، اور اسی چیز کو آپ اختیار کرتے تھے اور اسی چیز کو پسند فرماتے تھے۔ رب اور رسول کی اطاعت، فرما برداری اور رب اور رسول کی رضامندی کو ہمیشہ سامنے رکھتے۔ یہی لڑائی تھی اور یہی جنگ تھی کہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنا تھا، حق کو علیحدہ اور باطل کو علیحدہ کرنا تھا۔ تو یزید جب دمشق میں تخت نشین ہوا، اس نے تمام مسلم ریاستوں کے عاملوں اور گورنروں کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے بیعت لو۔ جب لوگوں نے، جب عاملوں اور گورنروں نے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی، تو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ پیغام پہنچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے لیے بیعت لے۔ اس نے امام علی مقام کو یہ پیغام دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ظالم، بدکار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اس کو قبول کرتے ہیں اور خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ اب میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، تو اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، اور یہیں سے پھر آغاز ہوا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کے وہاں مستقل طور پہ اقامت اختیار کر لوں، اور یہ آپ نے ارادہ کیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، پھر مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور پھر اہل کوفہ کو اس بات کی اطلاع ملی، خبر پہنچی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کے مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں استقامت اختیار کر لی ہے، مستقل طور پہ ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے ارادہ بنا لیا ہے۔ جب اہل کوفہ کو یہ خبر پہنچی، تو اہل کوفہ نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم اپنے مال، اپنی جان سے آپ کی تائید و نصرت کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، پھر کوفہ کے ہر قبیلہ سے اور ہر جماعت سے خط آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ 150 کے قریب پرچیاں اور چٹھیاں آن پہنچی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اہل کوفہ اتنا وہ انتظار میں ہیں اور چاہت میں ہیں اور بلا رہے ہیں، اور مدد اور نصرت کے لیے وہ تیار ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں
پھر آپ نے اب کوفہ میں اپنے چچا صاحب بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کے آل کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لیں۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے، اب میں اپنی بات کو بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، جب آپ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کی تو 12,000 کے قریب کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اور پھر وہاں کے جو گورنر تھا کوفہ کا، نعمان بن بشیر، اسے خبر پہنچی تو اس نے ڈرایا دھمکایا، بلکہ یہ اوپر سے تھا اندر سے نہیں تھا۔ اب وہ نعمان بن بشیر جو تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی تھے، تو اس نے ایسے ڈرایا دھمکایا، بلکہ ڈرایا دھمکایا اور جو انتقامی کارروائی تھی وہ نہ کی، بس اوپر سے ڈرایا دھمکایا۔ اور پھر لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں وہ اس کے خلاف، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، تو انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ اس طرح معاملہ ادھر جو ہے ایسے ہے۔ تو یزید نے نعمان بن بشیر کو وہاں سے گورنر سے معزول کر دیا، اور پھر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا، اور وہ آیا رات کے اندھیرے میں، تو لوگوں نے سمجھا اہل کوفہ نے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں آئے یہ امام حسین ہیں۔ انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید۔ تو اس طرح انہوں نے استقبال کیا، اور یہ عربی لباس میں ملبوس تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ تو جب وہاں پہ پہنچا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، اگر یہ عربی لباس میں یا رات کے اندھیرے میں نہ آتا تو اہل کوفہ اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دیتے۔ تو جب دیکھا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے اور یہ پہنچ چکا ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پہ رات گزاری، صبح اعلان کیا یزید کی طرف سے کہ میں گورنر بن کے آیا ہوں، اور اپنا جو آرڈر تھا وہ دکھایا کہ مجھے گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تو یزید کا یہ پیغام ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس طرح کے اس نے پیغام دیا، اور پھر اس سے معاملہ پھر بڑھتا گیا۔ پھر اہل کوفہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے رہے، اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر انہوں نے نماز پڑھائی تو کہ سینکڑوں کی تعداد میں پیچھے تھے، جب سلام پھیرا تو چاند تھے۔ تو اس طرح پھر وہ ساتھ چھوڑتے گئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اہل کوفہ جو ہے وہ بے وفائی کرنے لگ گئے اور وہ ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ پھر ابھی راستے میں تھے کہ پیغام پہنچا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کا وہ اہل کوفہ جو ہیں وہ سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے بے وفائی کی ہے۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اس کام کا اور جس سفر کا ہم نے ارادہ کر لیا ہے اب ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اب ہمارا جینا اور شہید ہونا برابر ہے، اب ہم نے جس جگہ کا ارادہ کیا ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے خوشی سے جائے، اور جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی ناراضگی نہیں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر آپ نے اگلا سفر شروع کیا، پھر حالات تبدیل ہوتے رہے اور پھر سختیاں بڑھتی گئیں، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان کربلا تھا، اور میدان کربلا وہ کہ جس کے لیے بتایا گیا کہ یہی میدان کربلا ہوگا، اسی میدان کربلا کی یہی مٹی ہوگی، اور وقت کا بھی تعین کیا گیا تھا، اور
جگہ کا نام بھی بتایا گیا تھا۔ بالآخر وہی مقام اسی مقام پہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد، اب وہ تو ہمیشہ اسی چیز میں تھا کہ میں یزید سے جا کے شابش لوں اور وہاں پہ جا کے اس کو خوش کروں، اس کی خوشنودی حاصل کروں، اور وہ اسی چکروں میں انہیں سب کو یہ بھول گیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور یہ کس مشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ یہ سب کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی پہ ناراضگی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے، پھر عقلیں چھین لیتا ہے، پھر آنکھوں پہ پردے ہوتے ہیں، پھر کانوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر حق بات کو تسلیم کرنا اور اسے دل میں جگہ دینا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، پھر وہاں پہ اس خونی مارکے کا آغاز ہوا۔ اب یہ اس کی تفصیل تو بہت ہے، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس کو مکمل بیان کریں، تو پھر ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس خونی مارکے کا آغاز ہوا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے شہید ہوئے، اور آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے،